یہ ہے کہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی انویسٹیگیٹنگ باڈی ہے، جو بھی ٹرائنگ باڈی ہے، دیکھیں اگر ان کو یہ ڈر ہوا کہ سامنا کبھی ہوگا تو پھر تو بڑی کمزور ہو جائے گی. اگر تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ اگر کسی کا کوئی بھی رشتہ دار کوئی بھی غلط کام کے لیے زیادہ قریب کا رشتہ ہے. نہیں ایک منٹ، کسی کا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی غلط کام کرے، اس پر ایلیگیشن ہو، تو اس لیے جو ٹاپ موسٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو ریزائن کر دینا چاہیے. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کنڈیشنل کر دینا چاہیے فار دا ڈیوریشن آف دی ٹھیک انویسٹیگیشن. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جہاں میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، چاہے وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، چیف جسٹس ہوں، یا ججز ہوں، یا ڈائریکٹر جنرلز ہوں، یا جرنیل ہوں، یا کوئی بھی ہو، تو اگر ہر ایک کیا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی بھی برا کام ایلیگیشن ہو تو اس کو ریزائن دے دینا چاہیے کنڈیشنل. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر امریکہ نہ جائیں تو بہتر ہے پاکستان میں رہیں. پاکستان میں مونے سلائی کے گواہ بھاگ جاتے ہیں 6 مہینے بعد. پاکستان کے جہاں زاہد صاحب ماشاءاللہ 11 سال جیل لینے کے بعد کچھ ثابت نہ ہو پایا، اور سیف الرحمان صاحب بھی چلے ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، انویسٹرز اکاؤنٹ بھی غائب. میں اس فریم میں بات کر رہا تھا. نہیں چلیں، آپ مظہر صاحب نے فرمایا کہ یہ شکوک سے بھرا ہوا ہے یہ کیس. دیکھیں اس میں دونوں چیزیں. ایک تو یہ کہ کیونکہ ان کا بیٹا ان کے لیے ایمبیرسمنٹ ہو رہا ہے اور یہ صرف ہو سکتا ہے ابھی نہیں، میں شروع ہو گیا ایمبیرسمنٹ. دیکھیں ایمبیرسنگ سچویشنز تو ہے نا، ایمبیرسنگ سچویشن ہے، یو مسٹ بی انڈر ٹریمنڈس پریشر. وہ ساری اپنی جگہ ہیں، کیونکہ ان کا پورا کریئر ایٹ اسٹیک ہے، ان کی پوری جو پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے وہ ایٹ اسٹیک ہے. اس لیے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. اس میں دیکھیں، اس میں جو میں تو ابھی تک صرف اسپیکولیٹو نیوز ہیں میرے لحاظ سے. ٹھیک ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں نے نظر میں کوئی چیز چند لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ سب ایک ہی جگہ سے کاپی حاصل کرنی چاہیے تھی اور وہ کورٹ کو سبمٹ کرنی چاہیے تھی. پہلی چیز یہ تو جرنلسٹ شوڈ ناٹ بیکم پارٹ آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے، پہلے بنیادی طور یہ کہ میں کیوں عدالت جاؤں اور میں کیوں عدالت میں وہ کروں، یہ آپ کا کام ہے. میری جو خبر ہے، برڈن آف ٹروتھ لائز آن می. میں نے اگر یہ بات کی ہے یا میں نے یہ بات لکھی ہے تو یہ ثابت کرنا میرا کام ہے، میرا فرض ہے. میں جرنلسٹکلی میرا فرض ہے. اس میں دیکھیں دو بہت نازک چیزیں. اس میں یہ کہ جو ایلیگیشنز ہے بات اس تک محدود رہنی چاہیے. اگر آپ نے اس کو پھیلانے کی کوشش کی، اگر آپ پورے بحریہ ٹاؤن کی انکوائریز کھول دیں آپ نے، جو کہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، بہت سی چیزیں کھول دیں آپ نے، زمینوں کے کیسز کھول دیا آپ نے، تو پھر وکٹمائزیشن آئے گا کہ آپ شاید اس وجہ سے کسی کو وکٹمائز کر رہے ہیں. اس لیے اب ان کے جو اور بھی کیسز ہیں سب اٹک گئے، وہ اب جب بھی وہ کیسز کھولیں گے اس کوسچنز اٹھ پڑیں گے یہ چیزیں. اس لیے اس کیس کو تاکہ سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، ایسی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اس کیس میں، اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اس لیے کہ ہم اکاؤنٹیبل، ہمارے نظر میں انسٹیٹیوشن ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ بہت خوفناک سیاسی کھیل ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ فریمنگ تو ہوئی ہے، اور جو کچھ ہوا جس کے اندر پیسے کا موومنٹ ہوا اور ٹرانزیکشن ہوا اور کریڈٹ کارڈ، جو خبریں آئی ہیں کہ کریڈٹ کارڈ پر پیمنٹس ہوئے، سب کچھ. بچہ بھی میری نظر میں سب جوڈس ہونے کے باوجود، کیونکہ جب آپ بیٹھ کر بات کریں گے تو اتنی معصومیت نہیں ہوتی کہ پیسہ آ رہا ہو اور پتہ نہ ہو کہ کہاں سے آ رہا ہے نا. کوئی نہ کوئی لنک، کوئی نہ کوئی شبہ. میرے بیٹے کے پاس اگر کوئی گاڑی اچانک بہت بڑی آ جائے تو مجھے خیال ہوگا کہ کیا ہوا، میں کچھ پوچھوں گا. تو ماں باپ اس بات پر نظر رکھتے ہیں. اس سے زیادہ میں اس معاملے میں یوں نہیں کہوں گا کہ معاملہ دیکھا جائے گا. مگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ججز ہسٹوریکلی پاکستان، ہندوستان اور انگلینڈ کے اندر یہ کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی معاملہ ہوتا ہے ان کے رشتہ دار کا تو ہٹ جاتے ہیں. ایک دوسرے یہ کہ یہاں تو معاملہ پھنسا ہوا ہے نا، کیونکہ جج کے بیٹے کا معاملہ ہے، ورنہ واقفیت کے بیٹے کا بھی ہوگا، واقف کار کے بھی بیٹے کا ہوگا تو وہ معذرت کر لیتے ہیں، ناٹ بفور می وہ لکھ دیتے ہیں اس کے اوپر. اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ سب جو ساری بینچ ہوگی وہ تو ان کی واقف ہوگی. مجھے نہیں معلوم، میں نہ وکیل ہوں نہ جج، مگر اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ایسی کورٹ میں بھیجا جائے جس میں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس کا ڈائریکٹ کنٹرول. اٹ کین گو فار انویسٹیگیشن اور ٹو دا ناٹ انویسٹیگیشن اور ڈیلیبریشن ٹو دا لاہور ہائی کورٹ فار ایگزامپل. مجھے نہیں معلوم ہے اس وجہ سے کہ ان کا وہ ڈائریکٹ ججز کا اتنا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ڈے ٹو ڈے بیسس پر نہیں ہے. کیونکہ یہ شبہ ہمیشہ رہے گا. بالکل بات صحیح کہی گئی کہ اگر وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو واہ واہ ہوگی ضرور،
اور اگر وہ معصوم ہے فرض کیجئے تو پھر وہ ہمیشہ ایک شبہ رہے گا چیف جسٹس اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن credibility. There are officers available in Pakistan who can do this. جن کی کریڈیبلٹی ابو بورڈ ہے، جس پہ شاید گورنمنٹ اور کسی حوالے سے کسی کے حوالے سے بات کر سکے، لیکن ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی کے حوالے سے ایسے افسروں کو اگر آپ مقرر کریں گے اس کیس کی انویسٹیگیشن کے لیے، تو پھر ہیئرنگ کا مسئلہ پھر بھی وہی رہے گا کہ ہیئر جو ججز کریں گے وہ اگر ہیئرنگ آف دا کیس اگر ہمارا شاید جگہ نہیں ہے کہنے کی، لیکن ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے وکیل صاحب بتائیں گے کیا ہو سکتا ہے. میرے خیال میں انویسٹیگیشن زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ جوڈیشری اس میں اتنا وہ نہیں ہے. انویسٹیگیشن اگر فیئر ہوگی اور اس کی ریکمنڈیشن رپورٹ، مگر مدر بھائی اگر انویسٹیگیشن بھی ہوگی نا تو کسی جج اس کو اوورسی تو کر سکتا ہے نا، ریٹائرڈ جج اوورسی تو کر سکتا ہے جس کی رپورٹنگ لائن وہ نہ. ہاں دیکھیں دو تین ایشوز ہیں اس میں. ایک ایشو تو یہ ہے کہ انویسٹیگیٹ کون کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، اگر تو پرائم فیشی ایویڈنس ہے اور ٹرائل چلتا ہے تو ٹرائل کہاں چلے گا؟ ٹرائل تو نیچرلی کسی عدالت میں ہی چلے گا، وہ کسی ریٹائرڈ جج کے سامنے نہیں چلے گا. لیکن انویسٹیگیشن کی جو بات ہے، کمیشنز اپوائنٹ ہو سکتے ہیں. میمو کا آپ نے دیکھیں، میمو کا بھی کیا ہے، کمیشن ہی تو ہے. اس کو تو سٹنگ ججز کر رہے ہیں، اسی طرح ریٹائرڈ ججز بھی کر سکتے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ وہ کوئی کیس ایسا ہے جس میں کوئی کمیشن بننا چاہیے. یہ کمیشن کے لیے تو جسٹیفائڈ نہیں ہوگا کہ اتنی پبلک منی، ایکسچیکر، ٹائم ایک کمیشن پہ پورے پہ لگا دیا جائے. یہ اس طرح کا کیس نہیں ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جیسے مظہر صاحب نے فرمایا کہ ایسے بھی افسران موجود ہیں جن کی جو انویسٹیگیشن کر کے صحیح بات بتا سکتے ہیں. ابھی تو دیکھیے بات جو بڑی عجیب سی ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے دیے اس لیے دیے کہ میرے فیور میں کیسز ہوں، اس کے فیور میں کیسز نہیں ہوئے، تو وہ کیوں بتا رہا ہے، میڈیا کو کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ایک بات تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وائی از ہی ٹیلنگ دا میڈیا وچ ہیز دا پروپینسٹی کہ وہ پوری دنیا کو میڈیا بتائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف جیو کے نام نہیں لینا چاہیے، صرف ایک خاص چینل کے لوگوں کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مطلب اس کے اندر کوئی پلان ہے، کوئی گیم ہے، کوئی ڈیزائن ہے، کیا چیز ہے؟ مطلب ایک جو موٹیو ہے اس میں، جو ملک صاحب کا نام آ رہا ہے، صحیح آ رہا ہے غلط آ رہا ہے، میں اس پہ بالکل کامنٹ نہیں کر رہا، لیکن کیوں آدمی، مطلب کوئی آدمی اگر کسی کو پیسے دیتا بھی ہے کوئی کام کرانے کے لیے تو وہ اپنا اشتہار اخبار میں تو نہیں کرائے گا کہ جی دیکھیں میں نے، کیونکہ دیٹ بائی اٹ سیلف از اے کرمنل offense کہ میں نے پیسے دی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جب یہ کیس سامنے چلے گا تو نیچرلی جو بھی ملک ریاض کے طرف سے لوگ آئیں گے یا ان کا ایفیڈیوٹ آئے گا وہ اس کو ڈینائی کریں گے کہ جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں. مثلا ہم نے ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی تھی کہ میڈیا کا رول نیگیٹو رہا ہے. I would like کہ اس پہ میں آتا ہوں، میں چھوٹا وقت نہیں، بٹ I like you to comment on that. چھوٹا وقت